جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنیز قربانی ہو واجب ہونے کے لیے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بالغ ہونا ضروری ہے اور دوسرا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ مسلمان ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہونے سے قربانی کا جو نصاب ہے اس پہ وہ چاندی ہے، یا جیسے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس میں سونے کو اصل رکھا گیا ہے نا، تو جو قربانی کا نصاب ہے وہ چاندی کو اصل رکھا گیا ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کی کوئی بھی چیز حاجات اصلیہ سے زیادہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں جیسے آپ کے پاس گھر میں گھر کا راشن بھی موجود ہے اور پورے مہینے کے گزارے کے پیسے بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ 35 سے 40 ہزار آپ کے پاس ایکسٹرا ہے۔ ضروری نہیں کہ پورا سال رہے، ان دنوں میں ایکسٹرا ہے، حج کے ان عید کے 3 دنوں میں، یعنی 11، 10، 11 اور 12 ذی الحج میں آپ کے پاس 40 سے 35 ہزار ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچا رہے گا، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی، چاہے آپ مرد ہیں، چاہے آپ عورت ہیں، یا چاہے آپ ابھی لڑکی ہیں اور ابھی آپ جو ہیں وہ خود کما رہی ہیں۔ جیسے آپ کسی کے پاس گھر میں 2-3 موبائل ہیں، ایک موبائل کی مالیت 30 یا 35 ہزار ہے، دوسرے کی 40 ہزار ہے، تیسرے کی 70 ہزار ہے، ایک آپ یوز کر رہے ہیں اور 3 آپ کے پاس پڑے ہیں، یہ باقی چیزوں کے علاوہ ہیں جو گھر میں آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ قربانی محبت کا عمل ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، یعنی آپ کے پاس کبھی بھی اتنا مال جمع نہیں ہوا سارا سال کہ آپ زکوٰۃ دیتے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قربانی کی، کبھی ایک مینڈھا کیا، کبھی 2 مینڈھے، اور ایک دفعہ تو 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان فرمائے تھے۔ تو اہل محبت کو تو اتنی بات کافی ہے کہ قربانی نصاب سے نہیں ہے، قربانی محبت سے ہے۔ تو جو استطاعت رکھتا ہو اور اسے پتہ ہو کہ آج کے دن اللہ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کا اہتمام کرے۔ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ گھر میں ایک حصہ کر لیتے ہیں، اللہ کے گھر میں 5 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ قربانی واجب ہوئی ہوتی ہے، تو ایک پتی ڈال لیتے ہیں یا ایک بکرا لے کے، تو سارے اس پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک بکرا یا ایک پتی صرف اس ایک شخص کی طرف سے ہوگی جس نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ باقی 4 یا 5 لوگ گھر میں اگر صاحب نصاب ہیں قربانی کے لیے تو ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اور یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کا رخ نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت عرصے ہم اس دھوکے میں ہی پڑے رہے کہ گھر کے ایک فرد کی طرف سے قربانی ہو تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، تو ایسا معاملہ نہیں ہے، تو اس چیز کا دھیان رکھا جائے۔ اصل میں بات یہ کہ میں نے تمام علماء اہل سنت کو چیک کیا، پھر علماء دیوبند کو چیک کیا، تو دونوں کا اس معاملے میں ایک ہی نقطہ نظر ہے۔ کٹر قسم کے اہل حدیث جو ہیں وہ صرف اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ایک کی قربانی سے پورے گھر کی قربانی ہو جاتی ہے، تو ہمیں چونکہ اپنے امام کو فالو کرنا ہے تو ہمارا امام کہتا ہے کہ جس پر نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔